So, price of Muslim identity is very clear. We all know the price. You know what the price is? ہر پاکستانی مسلمان میرے پاس آ رہا تھا اور عہد کری جا رہا تھا. عہد کے اوپر عہد, بڑا عہد کرے گا بڑے پیسے ملیں گے. پھر میں نے سرعام اعلان کیا کہ دنیا میں کسی کو بزنس دے دوں گا, پاکستانی مسلمان کو نہیں دوں گا. خیانت اس سے اوپر کی کوئی چمک سکتی ہے کہ ایک 21 سال کا لڑکا پہلے سے پلان کر رہا ہے کہ میں نے تیرے پیسے مارنے کیسے ہیں, اس کے بعد بے شک تو فیل ہو جائے. کتنے مومن نما لٹیرے ہیں, لوٹتے ہیں خدا خدا کر کے. وہ 3 سورتیں پڑھ کے سوئیں, دوزخ ایسے نظر آئے گی جیسے اندر کھڑے آپ. جبوتی پہنچ جائیں گے, ٹیونس پہنچ جائیں گے, سوڈان پہنچ جائیں گے, جہاں پہ UN کے مشن ہو. کیوں 4-6 گنا تنخواہ ملتی ہے. اتنی تحریکیں پاکستان میں, اور ایک پاکستانی کے اندر کوئی تحریک نہیں. انڈرسٹینڈ دا پرائس آف مسلم آئیڈینٹی. تو نہیں لگا کہ لوگوں کو مسلم آئیڈینٹی نہیں مل رہی, تو نہیں لگا. سب کو پتا آئیڈینٹی کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس کی قیمت دینی پڑتی ہے. اور وہ کیا کہ سر پھر یہ لڑکیوں کے خواب بند, فیم اینڈ فارچون کی لڑائی بند. اللہ کی قسم فیم پھر بھی آ جانا ہے آپ کو, صحابی کم مشہور ہیں, فیم پھر بھی آ جانا ہے, مگر وہ والا فیم ہمیں نہیں چاہیے. ہمیں وہ ہارٹ تھراب سٹیٹس چاہیے نا, ہارٹ تھراب. پاکستانی ماں اس لیول پہ گر چکی ہے, میرے بیٹے پہ 100 لڑکیاں مرتی ہیں. یہ پاکستانی ماں کے جملے ہیں. اور آپ کی بیٹی پہ کتنے لڑکے مرتے ہیں آنٹی؟ بے شرم آدمی, یہ کوئی بات کی تجھے؟ تو وہ باقی کی 100 لڑکیاں کسی کی بیٹیاں نہیں ہیں؟ یہ سٹیٹس کو ہے ہمارا کہ میرے بیٹے پہ 100 لڑکیاں. پتہ ہے روز میرے لڑکے پہ وہ لو لیٹرز ملتے ہیں میرے بیٹے کو. یہ اسکول کی ماں, پیرنٹ مجھے بتائے, ٹیچر اسٹوڈنٹ کی ماں. کس کلاس میں بیٹا آپ کا؟ 7th کلاس میں. آپ کے بیٹے کو یہ بتا رہی ہے کہ آج پھر ایک لو لیٹر آیا میرے بیٹے کو. اس کے بیٹے نے کیا مسلم پاگل ہے وہ مسلم آئیڈینٹی میں آئے گا؟ وہ گھاس چرنے کی اس کی عقل. اس کے سٹینڈرڈز اور اس کی گول سیٹنگ چیک کریں امی اور ابو کی طرف سے کیسے آ رہی. اور ہم سب نے یہ جملہ سنا ہوا ہے, لڑکیاں مرتی ہیں. خالی اس آنٹی کو نہ کوسیں, ہم سب کو پتہ ہے جملے کا مطلب اور اس کی چاہت. So, price of Muslim identity is very clear. We all know the price. You know what the price is? یا شاید جلدی مرنا پڑ جائے. Yes. کیا پتہ پیسے نہ آئیں. Yes. شادی بھی نہیں ہوگی. چانس سب انہی چیزوں کے چانس ہے. آپ کو دے گا کوئی لڑکی جب آپ مسلم آئیڈینٹی میں آئیں گے. اس وقت تو کوئی صحابی کا رشتہ آ جائے, کوئی پاکستان کی لڑکی نہ یس نہ بولے. کیوں؟ کوالیفیکیشن ہی کوئی اور ہے. ہماری کوالیفیکیشن بنے گی. پھر یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ, کام تو کرنے پڑیں گے, اور کام ہم سب کو پتا کدھر کدھر کہاں پہ کرنا. یہ بھی نہیں کہ میں کوئی نئی کوئی لسٹ میں نکال دوں گا آپ کو, نہیں. پاکستان میں ہی کام کرنے پڑیں گے. کام بھی ہمیں پتا کون سے ہیں. فرسٹ اینڈ فارموسٹ یہ 2 نمبری آف اسکل, 2 نمبری آف نالج, 2 نمبری آف ایٹریبیوٹس, یہ ڈیلیٹ کرنے پڑیں گے. پیمانہ لے آنا پڑے گا کہ اگر آپ, میں کو ایک مثال لیتا ہوں, آپ کو مثال سے سمجھ آ جائے گی سب کچھ. میری نا ابھی ایکو سسٹم نے جو عربی کا جو اسکول ہم کر رہے ہیں نا کہ فرسٹ لینگویج عربی کرنی ماسٹر, میں نے وہ پروجیکٹ دیا ایک IT کی کمپنی کو. میجر کمپنی ہے, چھوڑے نام کیا اس کا. انہوں نے پہلے تو 63 لاکھ روپے کا ایک کوٹیشن بھیجا فرسٹ منتھ کا, پھر 2.25 کروڑ کی کوٹیشن بھیجی اس ایئر کی. سر پیسوں کا مسئلہ نہیں ہے سر, پیسے میں دے دوں گا. آپ یہ بتائیں فرسٹ فلیگ, فرسٹ مائل سٹون کیا ہے؟ فرسٹ مائل سٹون پر پتہ کیا لکھا ہے؟ میٹنگ. اور میں نے کہا میرے سے میٹنگ کرنے کے 63 لاکھ روپے لے رہے ہو؟ فرسٹ مائل سٹون میٹنگ ہے. بہرحال ہو گئی, کوئی ڈیل شیل بن گئی ہماری شروع میں, اور ان کی ٹیم نے کہا وی ول ڈسکس. اور یہ لفظ سے مجھے اب اتنی الرجی ہو گئی نا, وی ول ڈسکس. اور وہ ڈسکشن کرنے کے لیے کوئی 15-16 دفعہ میرے پاس آئے, اور میں بھی گیا ان کے شہر میں. ڈسکشن ہی چلتی رہی. اور پھر میں نے کہا بھیا میں نے ڈیڈ لائنس دینی آگے, یہ لاسٹ اکتوبر کی بات بتا رہا ہوں. ڈیڈ لائنس کے اوپر نہیں اس کے لیے یہ ریکوائرمنٹ ہے, وہ ریکوائرمنٹ ہے. اور پھر پیسے جب میں نے دے دیے فرسٹ ایڈوانس چیک, فون اٹھانے بند. پھر وہ ہفتے بعد سر ہماری میٹنگ چل رہی ہے, اس کے بعد ہم نے اسکیجول کیا ہوا ہے. بہرحال کہانی ختم. پھر میں نے
اعلان کیا کہ پاکستانی کسی کو بزنس چاہیے تو بتائے، میں پاکستانیوں کو بزنس دینا چاہتا ہوں. 8 ڈفرینٹ آئی ٹی کے سافٹ ویئر ہاؤسز ٹیسٹ کیے. فری لانسرز الگ، ان کی گنتی نہیں ہے میرے پاس. ابھی بھی ایک فری لانسر ہی کر رہا ہے، آج کل نہیں ہے وہ اویلیبل، کیونکہ بیکاز آف وٹ ایور ہز پرسنل پرابلمز آر. ہر پاکستانی مسلمان میرے پاس آ رہا تھا اور عہد کری جا رہا تھا. عہد کے اوپر عہد، بڑا عہد کرے گا بڑے پیسے ملیں گے، اور پریزنٹیشن دینے میں کوئی کسر نہیں تھی، ایک ایک چیز کورڈ. جیسے ہی پیسے ٹرانسفر ہوتے تھے کہانی ختم، فون اٹھانے بند. یہاں تک کہ جب میری ڈیڈ لائن لانچ ہو گئی، ایک بندے نے مجھے کہا سر میں آپ کا ڈائی ہارڈ فالوور، مفت کروں گا، پیسے نہیں. اینڈ آئی سیڈ بیٹا والنٹیئرس کی امی بیمار ہو جاتی ہیں، والنٹیئرس کے اور مسائل ہو جاتے ہیں، والنٹیئر کو جب کام دو گے کوئی پھوپھی بیمار ہو جائے گی. آئی انڈرسٹینڈ دیٹ. اور میں والنٹیئر کو کچھ نہیں کہہ سکتا. غور سمجھے، مسلم آئیڈینٹی کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. پیسے لوگے تو کام ہوگا، ورنہ میں ٹارگٹ دے نہیں سکوں گا تمہیں. تکلف نہیں ہے، میں احسان نہیں لینا چاہ رہا ہوں آپ کا. پیسے لے آ میرے سے، اور جو مارکیٹ کا ریٹ ہے وہی لیں. نہیں پتا میں بتا دیتا ہوں آپ کو، یہ کوٹیشن ہے میرے پاس. اور جب میجر کوٹیشن سائن کر لی، بھائی صاحب نے کیا کیا، جب میری ڈیڈ لائن تھی اس سے 2 دن پہلے بھائی صاحب عمرے پہ چلے گئے. عمرے پہ، میری ڈیڈ لائن تھی، پیسے لے چکے تھے، وہ عمرے کے پیسے تھے نا. اور میں پوری دنیا کے سامنے عہد کرنے کی غلطی کر بیٹھا کہ ایک پاکستانی کرنٹ مسلم آئیڈینٹی کے اوپر اکتفا کر لیا. سر میں آپ کا ڈائی ہارڈ فالوور ہوں، میں نے کہا پیسوں کے لیے نہیں کرنا، اللہ کے لیے کرنا ہے. یہ کہہ کے آیا تھا. اور یہ ایک نہیں ہے، 8 ہے ایسے، 8. پھر میں نے سریعام اعلان کیا کہ دنیا میں کسی کو بزنس دے دوں گا، پاکستانی مسلمان کو نہیں دوں گا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نام پہ جھوٹ بولتا ہے تو. ہندو ایٹ لیسٹ اللہ کے نام پہ تو نہیں جھوٹ بولے گا نا. وہ جو مرضی کہے گا وہ اللہ کے نام پہ جھوٹ ہی بول سکتا. تو لوگوں کو اسلام سے متنفر کر رہا ہے بدبخت، اور کچھ نہیں کر رہا. تو اللہ کے نام پہ نہ جھوٹ بول. کیا کوئی گوروں کی اسپیچ مار دے، کوئی وارن بفے کے لیکچر یاد ہوتے ہیں، جیف بیزوس کو چاٹتے ہو، پریزنٹ کیا کرو گوروں کو، کوئی ٹینشن نہیں ہے. ایٹ لیسٹ میرا ایمان نہیں ہلے گا تمہارے اس پورے معاملے سے. کرنٹ مسلم آئیڈینٹی یہ ہے اسلام کو، وہ کیا ہے، کتنے مومن نما لٹیرے ہیں لوٹتے ہیں خدا خدا کر کے. یہ کرنٹ مسلم آئیڈینٹی میں پرفیکٹلی فٹ بیٹھتا ہے یہ واقعہ. اس لیے بتایا کیوں؟ کیونکہ ہم ہر روز، میں اسکول میں بھی، میں تقریباً میجر اسکول چیز کے ساتھ اٹیچ ہوں. اسکول کے بچے بھی میرے ساتھ یہی بات کرتے ہیں. یونیورسٹی کالج کے ٹور آپ کو پتہ ہے میں چل رہے ہیں. آپ ذرا کیفے میں بیٹھیں اور دیکھیں اچیومنٹ کی لسٹ، لڑکوں کی بھی لڑکیوں کی بھی. کتنا بڑا ٹیکا لگایا ہے. پریزنٹ کر ایک دوسرے، یار تو کچھ بھی چھوٹا کھلاڑی ہے، تو چھوٹا کھلاڑی ہے. میں تجھے بڑا ٹیکا لگانا بتاتا ہوں. کتنے لاکھ کا ٹیکا کیسے لگاتے ہیں. کس کو؟ کسٹمر کو. اچیومنٹ لسٹ ہے. میں ابھی ایک انکیوبیشن سینٹر کا ہیڈ تھا. میں 700 انٹرپرینورز تھے اس میں، اور ہر تیسرا، ہر بندے سے میری بات نہیں ہوئی اس لیے اب نہ مبالغہ رائی نہ کرو، ہر تیسرا ایک بندہ کوالیفائی کر کے سیکنڈ سٹیج پہ جا رہا تھا. سیکنڈ سٹیج کے بعد میں نے ایک فلٹر میں کوشچن پوچھنا تھا بس، ٹھیک ہے. فائنل سٹیج کا انٹرویو وہ تھا جو پیسے نام نہیں، جو کہتے ہیں ہاں جی انویسٹمنٹ ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. سیکنڈ سٹیج کے اندر ہال بھرے ہوتے تھے، اور میں جا کے ان کو نہیں پتا تھا میں ہیڈ ہوں، ابھی میں سلیکٹر ہوں، ان کو نہیں پتا تھا. ابھی میں پیچھے بیٹھا ہوں. میں نے کہا تیرا پلان کیا اگر کمپنی فیل ہو گئی؟ کمپنی فیل ہونے کا پلان تو پہلے بنایا ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ جتنا مال لینا لے لیں گے، کمپنی بینک، مطلب وی آلریڈی ہیو پلان فار اٹ. یہ یوتھ ہے پاکستان کا، سب پہلے سے تیار ہے کہ بس پیسے انویسٹمنٹ ایک دفعہ آ جائے، پھر فیل ہو یا پاس ہو. خیانت اس سے اوپر کی کوئی چمک سکتی ہے کہ ایک 21 سال کا لڑکا پہلے سے پلان کر رہا ہے کہ میں نے تیرے پیسے مارنے کیسے ہیں، اس کے بعد بے شک تو فیل ہو جائے.
اسلام کے نام کے اوپر، اور باتیں دیکھیں ہماری اسلام کے نام کے اوپر، سب کچھ چلا ہوا ہے ہمیں. پھر آخری انٹرویو کیا ہوا؟ اسلام کا نام کہاں سے آیا؟ میں بیٹھا ہوا انٹرویو میں، آپ سب کو پتا تھا میرا ان میں آئے ہیں آئی ٹی کا، کوئی کسی نے کوئی گروسری کی سافٹ ویئر بنایا ہوا ہے، کسی نے کوئی پیٹ فوڈ کا بنایا ہوا، اس طرح الگ الگ انٹرپرینورز ہیں. میں ساروں کے نام نہیں لے رہا اس لیے چھوڑ دیں، سب کو پتہ چل جائے گا. اور آئے میرے ساتھ، اور سر مسلم آئیڈینٹی ہونی چاہیے. مجھے دیکھ لیا اسلام کی باتیں شروع کر دی کہ میں یس بول دوں گا، مولوی صاحب کے سامنے خطبہ سنا دو، آیتیں سناؤ گے، ریلیٹ کرے گا. ایک نے تو مجھے کہا سر اٹ از بیکاز آف یو دیٹ آئی گاٹ انسپائرڈ. سر کیا تمہارا پروجیکٹ ہے؟ پیٹ فوڈ. سر میں نے کب کہا ہے زندگی میں کہ پیٹ فوڈ بناؤ؟ نہیں سر آئی گاٹ انسپائرڈ کہ جاب نہیں کرنی چاہیے، نوکری سے. آپ کے لیکچر سن کے میں جاب سے باہر آیا تھا. سر اوکے، اگلا کیا پلان ہے؟ سر آگے سنیں بھائی صاحب کا اگلا، کنڈی چیک کریں، کنڈی کہہ رہا ہے. سر یہ انٹرویو کے بیچ میں نماز کی بریک ملے گی سر؟ بیٹا 5 منٹ کا انٹرویو، ایسی کون سی نماز ہے تیری جو 3:30 بجے شام کو تو نے پڑھنی ہے، جس میں 5 منٹ کی تاخیر سے قضا ہو جائے گی؟ بس کنڈی ڈال رہا کہ نماز کی بریک ملے گی. سر کتنے مومن نما لٹیرے ہیں، لوٹتے ہیں خدا خدا کر کے. یہ ہے کہانی جو کہ مطلب کسی اور طریقے سے بھی اگر آپ اسلام کو ڈیمین کرنا چاہیں نا تو شاید کسی اور طریقے سے شاید سمجھنا. یہ تو سامنے آشکارا کر دیا کہ آپ صرف اسلام کو کھینچنے نیچے آئے اور کچھ بھی نہیں کرنے آئے. آپ کو پتہ ہی نہیں چلا. میں نے آپ سے کہا نا وہ 3 صورتیں پڑھ لے، بس ایک دفعہ آخرت رات کو دوزخ نظر آ جائے. وہ 3 صورتیں پڑھ کے سوئیں، دوزخ ایسے نظر آئے گی جیسے اندر کھڑے آپ. بس اس کے بعد یہ 2 نمبر ہی بند کر دیں گے. پیمانہ آئے گا، پھر بھی مسلم آئیڈینٹی نہیں کلیئر ہوگی، پیمانہ آئے گا. مسلم آئیڈینٹی صرف ایکٹیوسٹ کی ہوتی ہے. اسپیکٹیٹر کو اللہ نے پتھر مارے تھے، یاد رکھیے گا. ڈاکٹر اسرار نے نا جس حدیث کی بات کی تھی، اسپیکٹیٹر کو اللہ نے پتھر مارے تھے کہ تم بیٹھے دیکھ رہے ہو بس کہ لوگ گناہ کر رہے ہیں، اللہ کر رہے ہو بیٹھ کے، تمہیں کون سا اللہ سمجھ آیا ہو؟ اسپیکٹیٹر اسلام مسلمان نے اس وقت اسپیکٹیٹر اٹھ کر دیا. اس لیے فلسطینیوں کو پتا ہے کہ جتنا مرضی یا پاکستانی ہو یا پاکستانی، کوئی فائدہ نہیں، اسپیکٹیٹر ہے. فٹ بال کا میچ دیکھنے آئے، تالیاں بجانے خالی، بس. نہ کھیلیں گے اس ٹیم سے نہ اس ٹیم سے. اس سے تو بہت بہتر یہودی ہے، وہ ایک ٹیم سے تو کھیلتا ہے، پیسے دیتا ہے وہ، چاہے وہ لکسمبرگ میں بیٹھا ہو، آسٹریلیا میں بیٹھا ہو، ایون پاکستان میں بیٹھا ہو یہودی ہو، پیسے دیتا ہے وہ اپنی ٹیم کو، ایکٹیو ہے. نبی اسلام نے کہا he who has financed a fighter has fought. وہ درجہ تو نہیں ہے مگر ایکٹیو تو ہے نا. بی اموالکم وانفسکم، سورہ صف، تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، کہ مال نکال اور چل جان نکال رہا ہے نا یہودی مال. آدھی آیت تو پوری کر رہا ہے. خیر وہ تو جان بھی نکالتا ہے. آئی ڈی ایف میں جانا ہر یوتھ کا مینڈیٹری ہے. ہر یوتھ یہودی فوجی ہے، ہر مسلمان اسپیکٹیٹر ہے، ایک بھی فوجی نہیں رہا. آپ انٹرنیشنل کانوائز، میرے تو دوست ہیں سارے پاکستانی فوجی نا یہاں پہ جتنے بھی ہیں جو میرے دوستوں میں ہیں. انٹرنیشنل مشن ہو، جبوتی پہنچ جائیں گے، ٹیونس پہنچ جائیں گے، سوڈان پہنچ جائیں گے، جہاں پہ UN کے مشن ہو. کیوں 4-6 گنا تنخواہ ملتی ہے. ہر ملک میں پہنچ جائے گا. پاکستان کی فوج دنیا کی ہر فوج کانوائے بھیجتی ہے اپنی انٹرنیشنل مشن پہ جانے کے لیے. پاکستانی مسلمان یجاہدون فی سبیل اللہ. جتنی جہاد کی آیتیں ہیں اسامہ بن لادن القاعدہ نے کبھی نہیں پڑھی جتنے ہمارے پنڈی کینٹ میں لگی ہوئی ہیں. پتہ نا آپ کو اس بات کا؟ آپ کو نہیں پتا؟ کبھی دیکھی نہیں ہے؟ وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. یہ کہاں سے میں رائٹ ٹرن لیا؟ جب اللہ نے کہا ہے فَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ،
کیوں نہیں جا رہے ادھر اس بستی میں؟ نہیں وہاں پیسے نہیں ہیں. دیٹس اٹ. آج فلسطینی ٹینڈر کھولے نا $1 بلین کا, سب مسلمان پہنچ جائیں گے ادھر. یہ فرق ہے, یہ بس یہ فرق ہے. اور بائی دا وے بڑے بڑے غیر مسلم ملکوں کے پریمیئرز نے منہ سے بولا, ہمیں ذلیل کر دیا انہوں نے کہ ہم یو این میں 116 ووٹ اس لیے ڈالتے تھے کہ یو این ایک دفعہ چارٹر کرتے نا اس کانوائے کو, تو آل مسلم آرمیز ول کم ان فار انٹرنیشنل ایکسپیٹ مشنز. پیسے کے لیے فوجی پہنچ جائیں گے. سوچے ذرا, یہ نان مسلم ساؤتھ امریکن پریمیئر بول رہا ہے, پریزیڈنٹ بول رہا ہے. تماچا کی طرح مارا اس نے مسلمانوں کو ایک یہ جملہ کہ یو این کو ہم اس لیے ووٹ ڈال رہے ہیں, یو این میں فلسطین کا. وہ الگ بات ہے, امریکہ ویٹو کر رہا ہے نا. امریکہ کو بھی پتا ہوگا کہ ایک دو ادھر نہ ویٹو کیا تو واقعی پیسوں کے سارے فوجی پہنچ جائیں گے ہمارے. ہم والنٹیئر کریں گے, پھر فوج میں نام لکھوائیں گے جا کے. ہم کیوں؟ اب پیسے کھل گئے. سو ایوری بڈی از ان دا سیم گیم. آئی ٹی کے سافٹ ویئر والی بات نہیں ہو رہی, خالی انٹرپرینورز کی بات نہیں ہو رہی, خالی فوج کی بات نہیں ہو رہی. ایوری بڈی از ان دا سیم گیم. غصہ مجھے کس پہ ہے؟ مجھے کسی فوجی پہ غصہ نہیں. آج تک کسی فوجی نے کہا کہ یار میں ممبر رسول کو ریپرزینٹ کروں, میں صحابی کا نام لیتا ہوں, کبھی بھی نہیں. ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا. وہ زلزلہ آیا تھا, جرنیل آ کے ٹی وی پہ آیا تھا, میں ناشتہ کر رہا تھا تو بیگم نے بتایا وہ زلزلہ آ رہا ہے. اور 8ویں رمضان کو زلزلہ آیا تھا بھائی, 10 بجے تو ناشتہ کر رہا تھا. بدبخت تو بتائے گا اسلام کیا ہے. سوچنے صحیح, انہوں نے نہیں کبھی کہا, نہ ہی کبھی کہا. مشرف نے بھی کبھی نہیں کہا تھا میں نہیں مانتا, مجھے کوئی مغالطہ نہیں ہے کہ میں مفتی ہوں. ہمیں بھی کوئی مغالطہ نہیں ہے. ہمیں یہ پتا ہے کہ تو ایک مشرک ہے. ہمیں پتا ہے تو نے $5,000 کا ایک مسلمان بیچا ہے. ہمیں پتا ہے اس بات کا, تو نے خود لکھا ہے. کہیں تہمت نہیں لکھا, تیری اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے. تجھے اللہ تعالیٰ زندگی دے اور صحت دے, لمبی زندگی دے بغیر کسی تکلیف کے, کیونکہ میں چاہ رہا ہوں تجھے سارے معاملات تیرے آگے ڈیل ہوں, تیرے دنیا میں نہ سزا مل جائے اس چیز کی. سو ہمیں پتہ ہے کہ فوجی نے کبھی بھی نہیں کہا, ہمیں کبھی کسی پولیٹیشین نے نہیں کہا, سوائے عمران خان کے اسلام کو کسی نے ہیش ٹیگ نہیں بنانے کی کوشش کی تھی. کسی نے بھی نہیں کی. کبھی زرداری نے بولا اسلام میں آ جاؤ. کوئی پاگل ہے وہ بولے گا, اس کو تو پتہ ہی نہیں اسلام کیا ہوتا ہے. ان کو گیم کھیلنی آتی تھی. اس موقع کے اوپر غصہ کس میں بنتا ہے پھر؟ کبھی شیخ رشید نے 2-3 بار نعرے مارے, ختم نبوت پہ جان بھی قربان ہے. صبح کے ٹائم سر, شام کے ٹائم بھی جان قربان کی گئی. جب آپ کہتے ہیں کہ میں زنا کے لیے تیار ہوا ہوتا ہوں, اس ٹائم ہی جان قربان ہوتی ہے آپ کی. دن کے خاص ٹائم پہ اسلام آتا ہے آپ کو. سو مجھے غصہ اس لیے ہے کہ تحریک اسلامی, تحریک دیس, تحریک نظامی, اتنی تحریکیں پاکستان میں, اور ایک پاکستانی کے اندر کوئی تحریک نہیں.